اسلام کا صدارتی محل ہے، اسلام کا سپریم کورٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد النبی صدارتی محل بھی ہے، پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہے، سپریم کورٹ بھی ہے۔ تو گویا مساجد اسلام کے اندر ایک کمیونٹی سینٹر ہی کا رتبہ نہیں رکھتی، بلکہ پوری کی پوری ریاست کا انحصار، اصل میں اسلامی ریاست کا انحصار مسجد پہ ہوتا ہے۔ مسجد ہی نکاح کی جگہ ہے، مسجد ہی جنازے کی جگہ ہے، مسجد ہی فیصلوں کی پرے پنچایت کی جگہ ہے، مسجد ہی سے قافلے روانہ ہوتے ہیں، مسجد ہی میں فیصلے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر اس لیے مسجدوں کی یہ قدر و منزلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین کی پشت کے اوپر سب سے مقدس مقامات مسجدیں ہیں، اور زمین کی پشت کے اوپر سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقامات بازار ہیں۔ بازار ناپسندیدہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ وہاں پہ مادیت پرستی ہے، وہاں پہ جھوٹ ہے، وہاں پہ ناپ تول میں کمی ہے، وہاں پہ حرام ہو رہی ہے، وہاں پہ سود ہے۔ گویا انسان سب سے زیادہ گناہوں میں مبتلا بازار کی مادیت کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ آپ کسی بڑے یہاں آپ کے علاقوں میں بنے ہوئے ہیں، مال آف لاہور، ہائپر سٹار، اس طرح کے مختلف کسی شاپنگ ہال میں آپ چلے جائیں، آپ یقین مانیے آپ کچھ دیر کے لیے اس مادیت پرستی میں گم ہو جائیں گے، اور آپ کے دل میں بھی وہ جذبات اور خیالات ابھریں گے کہ مجھے بھی یہ چیز ملنی چاہیے، مجھے بھی یہ چیز ملنی چاہیے۔ اس لیے بازار بدترین جگہ ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں، اور مسجدیں بہترین اس لیے ہیں کہ مسجد میں کوئی بندہ راہ چلتا بھی آ گیا ہے تو اللہ کی یاد میں مبتلا ہونے کا سب سے زیادہ موقع اسی کو میسر آئے گا۔ کوئی ترخان بھی ہے، کوئی الیکٹریشین بھی ہے، کوئی سینٹری والا بھی اگر مسجد سے گزر رہا ہے، مسجد میں آ گیا، کوئی ذکر اذکار کی بات سن لی، کوئی امام کی بات سن لی، تو اس کا نیکی کے رستے کے اوپر چلنا آسان ہے۔ یہ اس لیے مساجد کی اہمیت ہے، اور یہ تو مسجدوں کی اہمیت ہے۔ اگر آپ مسجدوں سے ریلیٹڈ صرف عبادات کا جائزہ لیں، اور یہ ایک طویل باب ہے، بات کو آپ کے سامنے مختصر رکھوں گا۔ مسجد کے اندر سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز با جماعت۔ مسجدیں اس لیے بنتی ہیں کہ مردوں کی نمازیں گھروں میں ادا نہیں ہوتی، مردوں کے اوپر نماز مسجد میں فرض ہے، اس لیے مسجد بنائی جاتی ہے۔ اور یہ جو اکیلی باجماعت نماز ہے، اس کا دباچہ کیا ہے؟ وضو۔ اور یہ جو اکیلا وضو ہے، اس کے فضائل و مناقب اکیلے اتنے ہیں کہ کئی جمعے آپ خطباء سے اس موضوع پہ سن چکے ہیں، جس کا خلاصہ اور مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انسان جب وضو اس طرح کرتا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وضو کی ابتدا سے لے کر انتہا تک 11 حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان وضو کے لیے ہاتھ دھو کر منہ میں صرف کلی کے لیے پانی ڈالتا ہے تو زبان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ ناک میں ڈالا، چہرے پہ ڈالا، ہاتھوں کو دھویا، بازوؤں کو دھویا، قدموں کو دھویا، جس وقت وہ پاؤں دھو کر فارغ ہوتا ہے، 11 حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابھی نماز پڑھی ہے؟ ابھی نماز نہیں پڑھی، ابھی تو صرف وضو کی ہے، اور وضو آپ لوگوں نے گھر سے کر کے آنا ہے، یہ بھی مسنون ہے، اور اس کے الگ اجر و ثواب ہے۔ مسجد میں کبھی وضو ٹوٹ جائے، مسجد میں وضو کا انتظام ہونا چاہیے، بیت الخلا کا ہونا چاہیے، لیکن اسلامی شریعت اور رسول اللہ کی سنت ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ آپ نے اور میں نے وضو آج کے بعد کہاں سے کر کے آنا ہے؟ گھر سے کر کے آنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اکیلے وضو گھر سے کر کے آنے کے بارے میں 28 حدیثیں ہیں، 28 سے زائد، اور ڈاکٹر فضل الہی نے نماز باجماعت کی کتاب کے اندر ان ساری کی ساری حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ صرف آپ کے سامنے اشارہ کرنا چاہتا ہوں، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ جو بندہ وضو گھر سے کر کے نکلتا ہے کہاں کے لیے؟ مسجد کے لیے۔ کس کام کے لیے؟ نماز باجماعت کو ادا کرنے کے لیے۔ نیت یہ ہو کہ نماز باجماعت، ظہر کا ٹائم آ گیا، وضو کر کے نماز باجماعت کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں، عصر کے لیے گھر سے
وضو کر کے نکل رہا ہوں، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس کا اجر ایسے ہے، کس کا؟ گھر سے نکلنے کا اجر اتنا ہے کہ گویا کسی حاجی نے احرام پہن کر مکمل حج کو ادا کر دیا۔ اس حدیث کے اندر جو فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ کا لفظ ہے نا، محدثین نے اس کی تشریح لکھی ہے اور بڑی عظیم تشریح لکھی ہے۔ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو ذہن اس طرف چلا گیا ہے، عظیم تشریح لکھی ہے۔ انہوں نے کہا اگر اللہ کے رسول یہی کہہ دیتے حج اور عمرے کا ثواب ہے تو کافی تھا، لیکن یہ کیوں کہا اس حاجی جیسا ہے جس نے احرام پہن کر لبیک کو پکارا ہے؟ یہ کیوں کہا؟ آپ کے ذہن میں کیا نقطہ آتا ہے؟ یہاں پہ محدثین نے نقطہ یہ بیان کیا کہ حاجی احرام تب پہنتا ہے جب کئی سال کی جمع پونجی اکٹھی ہو جاتی ہے، جب کئی سال محنتیں کر کے پیسے جوڑتا ہے، ویزے لگاتا ہے، اس کی اپروول آ جاتی ہے، قرآن دادی میں نام آ جاتا ہے، پھر احرام پہنتا ہے، اور پھر وہ ساری مشقتیں جھیل کر میقات کے مقام پہ پہنچ کے لبیک کی جب صدا پکارتا ہے تو اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے، ایک سٹرگل اور محنت کے 10 سال، کچھ غریب ایسے ہوں گے 20 سال، کچھ متمول افراد ہوں گے وہ بھی محنت ضرور ہے۔ گویا اس حاجی نے جو محنت لاکھوں روپے لگا کر کی، پیسہ جوڑا، آپ کے لیے اللہ کی قسم خوشخبری ہے، رسول اللہ کی اس حدیث میں آپ وہ پورے کا پورا اجر ایک نماز با جماعت کے لیے گھر سے نکلیں گے تو مل جائے گا۔ ایک دن میں 5 حج، ایک ہفتے میں 35، 4 ہفتوں میں 150۔ آپ بتائیے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ واقعی یہ فریضہ بھی ہے، اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب کرے، لیکن اللہ نے آپ کے لیے 5 حج دن میں ثواب رکھے ہیں، آپ نے اور میں نے اس کی طرف غور نہیں کرنا جو ثواب اللہ نے سنت کے مطابق رکھے۔ اب دوسری بات کے اوپر محدثین نے یہاں جو باب باندھا، سبحان اللہ، وہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجر کس کا بیان کیا؟ جو گھر سے نکلتا ہے وضو کر کے، تو جو مسجد میں آ جائے گا، جو نماز کو باجماعت ادا کر لے گا، اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ یہ نکلنے کا اجر ہے، صرف وضو کر کے باجماعت نماز کے لیے نکلنے کا اجر یہ ہے۔ تو جس نے ادا کر لی، بعض احادیث اس بارے میں بھی ملتی ہیں کہ جس نے ادا کر لی اس کے بھی 16 نکات ڈاکٹر فضل الہی نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں۔ خلاصہ ان کا یہ ہے کہ جو بندہ باجماعت نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے 2 میزبانیاں تیار ہوتی ہیں، 2، ایک نہیں 2۔ اللہ ہے، عام میزبان بندے کا ایک دفعہ کھانے کے وقت میں ایک ہی دفعہ میزبانی کرتا ہے، لیکن اللہ ایک نماز کے بدلے میں 2 میزبانیاں کرتا ہے، اور 2 محل اس کی اس نماز کے بدلے میں جنت میں بناتا ہے۔ اور ان محلوں کا اگر تذکرہ کیا جائے، اس میں ایک ڈرائنگ روم جس کے اوپر کھانا اللہ نے لگانا ہے میزبانی کے لیے، ایک موتی کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر 70 کمرے زمرد کے بنے ہوئے ہیں، ہر کمرے کے اندر 70 دسترخوان لگے ہوئے ہیں، اور ہر دسترخوان کے اوپر 70 کھانے لگے ہوئے ہیں، اور ہر کھانے کے 70 ذائقے ہیں، اور یہ ایک وقت کی میزبانی ہے، ایک وقت کی۔ تو 2 وقت کی میزبانی ایک نماز باجماعت ادا کرنے کے بدلے میں۔ میرے بھائیوں، لیکن نماز باجماعت ادا جو کرنی ہے، کرنی کیسی ہے؟ سنت کے مطابق، سنت کے مطابق۔ آپ خلاد بن رافع کی وہ حدیث بھول چکے ہیں، آج معاشرے میں عام نہیں ہے، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا تو نے نماز نہیں پڑھی، لوٹ جا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی کہتے ہیں مجھے اس سے اچھی پڑھنی نہیں آتی، تو رسول اللہ نے کہا اللہ کے بندے جب رکوع کیا کر تو کمر کو سیدھی تو ہونے دیا کر، جب سجدہ کیا کر کمر سیدھی ہو۔ یہ کیا رکوع میں جاتا نہیں، ایک دفعہ سے بھی کم وقت میں کھڑا ہو جاتا، سجدے میں جاتا نہیں، ساتھ ہی کھڑا ہو جاتا، اطمینان سکون سے پڑھا کر۔ حضرت حذیفہ نے اسی طرح کی نماز پڑھتے ہوئے ایک تابعی کو دیکھ لیا اور پوچھا منذ کم تصلی ہکذا، آپ کتنی دیر سے ایسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا 40 سال ہو گئے ایسی نمازیں پڑھتا ہوں۔ اذن لم تصلی الان، ابھی تک آپ نے ایک نماز کو بھی ادا نہیں کیا۔
ایک نماز کو بھی ادا نہیں کیا. یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ حضرت حذیفہ کا فتویٰ ہے کہ 40 سال سے آپ نے ایک نماز کو ادا نہیں کیا، اور اگر آپ ایسے دنیا سے چلے گئے تو ڈر جانا آپ حالت اسلام میں بھی نہیں ہے، کیونکہ نماز ہی اسلام ہے. جس کی نماز نہیں اس کا کوئی اسلام نہیں، جس کا نماز میں حصہ نہیں اس کا اسلام میں بھی کوئی حصہ نہیں. جس نے نماز ایک بھی جان بوجھ کے عمدن ترک کر دی، یہ سوچ کے کہ نماز نہ پڑھنے سے بھی اسلام باقی رہے گا، اللہ کی قسم سخت بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، یہ بات سچی ہے، یہ سیدھی ہے، یہ صحابہ کا اجماع ہے، یہ رسول اللہ کا فتویٰ ہے. ایک نماز بھی اس نیت سے چھوڑی کہ اگر میں نے نماز چھوڑ دی تو اسلام کو فرق نہیں پڑے گا، اسلام پھر بھی رہے گا، وہ بندہ پکا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہاں نماز اس لیے چھوڑ دی، مصروف تھا. عقیدہ یہ ہے کہ پڑھنی ہے تو ہی اسلام مکمل ہے. اس کا فتویٰ الگ ہے، اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. گویا مسجد اسلام کی بنیادی اکائی کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ تکمیل کا ذریعہ صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھی، اس میں اجر و ثواب بھی بے انتہا ہے. بندہ اللہ کے ذمے میں آیا تھا، جو بندہ نماز باجماعت کے لیے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اور اللہ کے ذمے میں جو آیا اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ اور ٹینشن نہیں. اور محدثین نے ذمے سے مراد یہ بھی لکھا ہے، ذمے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ اذان کے وقت شٹر ڈاؤن کر کے آ گیا تو اللہ کے ذمے ہے کہ اس کو روزی دے. تجارت چھوڑ کے آیا نا، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آیا تو اللہ کے ذمے اس کے بیوی بچوں کی حفاظت کرے. بیماری میں آیا اللہ کے ذمے پہ ہے کہ اس کو صحت یاب کرے. ذمہ داری کا مطلب یہ ہے، اور آخری مطلب ذمے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مر گیا نمازوں کو ادا کرتے ہوئے تو سیدھا جنت الفردوس میں اللہ داخل کر دے. یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. تو معزز سامعین گرامی قدر، مساجد کا بنانا قدم قدم پہ، ہر گلی میں، ہر چوک اور چراہے میں، یہ ہمارا بنیادی موٹو ہونا چاہیے، ہمارا بنیادی مشن ہونا چاہیے. ایک مسجد سے سینکڑوں لوگ راہ ہدایت پہ چلتے ہیں، ایک مسجد سے. اسلام کی ابتدا قباء مسجد سے ہوئی. اسلام کی اولین بڑی مسجد مسجد النبوی ہے، ایک مسجد سے ابتدا ہوئی. آج کعبۃ اللہ کی ہزاروں بیٹیاں، لاکھوں، اگر کہا جائے کروڑوں مساجد موجود ہیں تو پھر بھی مبالغہ نہیں ہے. ایک مسجد انسان کو جنت کی طرف لے کے جانے کا ایک بہت بڑا سبب ہوتی ہے. دوسری اہم بات جو آپ کے گوش گزار کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پہ ہم مسجد کا افتتاح کر رہے ہیں، وہیں پر یہاں جمعیت اہل حدیث پاکستان کا نیٹ ورک اور تنظیم سازی کی بھی ابتدا ہو چکی ہے. مولانا خورشید حلیق صاحب، ندیم آسم صاحب، کرول کے ساتھیوں کو آپ جانتے ہیں. آپ سب نے ان ساتھیوں کے ساتھ جمعیت اہل حدیث پاکستان میں، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان میں، تحریک طلبہ اہل حدیث، وکلاء ونگ، مختلف شعبہ جات ہیں. ہر بندہ اپنے ذوق کے مطابق اس جماعت میں شامل ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیوں، جماعتوں کے بنانے کے جو مقاصد ہوتے ہیں، مسجدوں کے بنانے کے مقاصد بڑے طویل ہیں اور بہت زیادہ ہیں، اور جماعتوں کے بنانے کے مقاصد اور ان میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے. لیکن ان جماعتوں میں کچھ باتیں اضافی ہیں. یہ جماعتیں نہ ہوں تو مسجدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ جماعت مسجدوں کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے، قیام کے لیے تو ضروری ہے، لیکن مساجد کی حفاظت کیسے ہونی ہے؟ اگر جمعیت ہی موجود نہیں ہے، جماعت ہی موجود نہیں ہے، آپ لوارث ہیں تو آپ کی مسجدوں کے اوپر تو قبضے ہو جائے گے. تو بنیادی طور پہ مذہبی جماعتوں کے بنانے کے جو مقاصد ہوتے ہیں ان میں دفاع مساجد ہوتا ہے، دفاع مدارس ہوتا ہے، دفاع علماء ہوتا ہے، دفاع افراد اور دفاع کارکنان بھی ہوتا ہے. آپ جمعیت کے کارکن ہیں تو گویا جمعیت کے اوپر لازم اور فرض ہے، کسی بھی مذہبی جماعت کا یہ مشن ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو تحفظ فراہم کرے. جعلی پرچہ ہو گیا، جھوٹا مقدمہ ہو گیا، کسی مصیبت میں پھنس گیا، کسی بیماری کا شکار ہے، اب کام کیا؟ مذہبی جماعتوں کا بنیادی کام یہ تھا کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے، ان کی مصیبتوں، غموں، پریشانیوں اور دکھوں میں شامل ہوا جائے. اگر جعلی مقدمات ہیں تو ان کو اس سے رہائی دلوائی جائے. لیکن افسوس بے شمار سخن ہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ گئی.
مذہبی جماعتوں نے جب اقتدار کو، سیٹوں کو، ساری مذہبی جماعتوں نے جب اقتدار اور سیٹوں کو اپنا مطمع نظر رکھا تو مذہبی جماعتوں کے قیام کے مقاصد کو فراموش کر دیا۔ وہ لوگ جو ہم بچپن میں سوچا کرتے تھے دفاع دین اور دفاع اسلام کے چیمپئن ہیں، آج جب ہم ان کو اقتدار اور کرسیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اگر صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع ہو جائے خاموش، مسجدوں پہ حملہ ہو جائے خاموش، مدارس کو تالا لگ جائے خاموش، مسجد میں باجماعت نماز کی اجازت نہیں خاموش، مسجد میں جی خطبہ جمعہ نہیں دیا جا رہا خاموش، اور الٹا یہ کہیں کہ جمعے کی کیا ضرورت ہے، اذان کی کیا ضرورت ہے، نمازیں پڑھ رہے ہو، مسجد بنائی کیوں ہے؟ اس طرح کی باتیں جب انسان سنتا ہے تو دل اڑتا ہے۔ آپ کو اور مجھے دوبارہ مذہبی جماعتوں کے بنیادی مقاصد کی طرف آنا چاہیے کہ مذہبی جماعت کا مقصد ہی یہ تھا دفاع صحابہ کیا جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کے دن اور جس کے جی میں جو چاہے آ رہا صحابہ کے بارے میں بولتا چلا جا رہا ہے۔ کس نے روکنا ہے؟ آپ نے روکنا ہے، آپ نے احتجاج کرنا ہے۔ آپ نے سنا حضرت عمر کے بارے میں ایک ذاکر نے اگر زبان درازی کی ہے، آپ کا ایمان کہاں گیا؟ آپ کا ضمیر کہاں گیا؟ آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا کیوں نہ ہوا؟ مذہبی جماعتیں یہ جذبہ اور فکر پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ انسان اور جانوروں میں ایک فرق ہے۔ جانور بھی اٹھتے ہیں، جانور بھی پورا دن رزق کی تلاش کرتے ہیں، جانور کی بھی ازواجی زندگی ہوتی ہے، اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، وہ بھی پالتا ہے، وہ بھی محبت کرتا ہے۔ جانوروں اور انسان میں ایک فرق ہوتا ہے، انسان بھی یہ کام کرتا ہے لیکن انسان ساتھ ایک سوچ اور فکر اور نظریے کے جیتا ہے۔ جانور سوچ فکر نظریے کے ساتھ نہیں جیتا، انسان وہی ہے جو کسی سوچ فکر اور نظریے کے ساتھ جیے، اور وہ سوچ فکر نظریہ آپ کا اور میرا بالحدوث اہل حدیث کا کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے علاقے میں دین کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے، آپ کے اندر سے ایک جذبہ ابھرے، میں اسے روکوں گا، میں اسے ٹوکوں گا، میں اپنے قانونی راستے کو اختیار کرتے ہوئے جو میرے حقوق رائٹس ہیں میں آواز احتجاج کو بلند کروں گا۔ یہ ہے وہ فکر، یہ ہے وہ جذبہ۔ مثلا یہ تو ذاکروں کی بات آئی، گستاخی ہوئی، آپ کو بھڑک جانا چاہیے، اٹھ جانا چاہیے، تھانے میں جانا چاہیے اور کہنا چاہیے ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، اس بندے کے خلاف ایف آئی آر کرو۔ قانون موجود ہے کہ توہین صحابہ نہ ہو، قانون موجود ہے کہ فحاشی اور یعنی اس ملک میں نہ ہو، لیکن بورڈ لگاؤ فحش عورتوں کا آپ کے محلے کے اندر، اور آپ ہر روز صبح اٹھ کے اس اخلاق باختہ اور حیا باختہ عورت کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا ضمیر نہیں جاگ رہا، تو آپ کی اور جانوروں کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرا بھائی مصیبت میں پھنسا ہے اور آپ کا ضمیر نہیں جاگ رہا، آپ میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری مساجد کے اوپر قبضہ ہے، فلاں مسجد کے اندر یہ مسئلہ ہے، اور آپ رات کو بے چین ہو کے نہیں اٹھ رہے، پھر آپ کے اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ میرے بھائیوں ایک نقطہ، صرف ایک نقطہ بیان کروں گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک نقطہ، وہ کیا یہ سمجھ لیجئے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی پہلی درسگاہ یا پہلے طالب علم تو وہی ہے نا، ان کے اوپر اللہ نے کیا کیا فرض نہیں تھا کیا؟ جہاد فرض کیا تھا کہ نہیں؟ قتال فرض کیا تھا کہ نہیں؟ تلوار نکالنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، گھڑ سواری کرنا، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرنا، دن رات دین کے لیے اسٹرگل کرنا، صحابہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ آپ کے اوپر تلوار اٹھانا فرض ہے؟ آپ تلوار نہ بھی اٹھائیں تو آپ کا دین تو اللہ نے ایسے آسان دور میں آپ کو پیدا کیا پھر بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ ٹینکوں پہ بیٹھ جاؤ، گھوڑوں پہ بیٹھ جاؤ، تلواروں کو اٹھاؤ۔ اللہ کے بندو اگر خون نہیں دے سکتے، جہاد تو کرنا نہیں ہے، تو کیا زبان کا استعمال بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ابلاغ بھی نہیں کر سکتے؟ کیا یہ درد دل لوگوں کو نہیں بیان کر سکتے؟ آپ نے صرف کیا کرنا ہے، آج ہمارے اور آپ کے اوپر زبان چلانا ہے، وہ بھی نہیں چلائی جاتی، وہ بھی ہم سوشل میڈیا کے اوپر آواز نہیں اٹھا سکتے۔ دنیا بھر کی بے حیائی، فحاشی اور یعنی ملک کی یونیورسٹیوں میں ہو جائے، ایک ایک موبائل سے 5500 تصاویر ہماری قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کے نکلے، میڈیا کو کوئی ہوش نہیں، نہ آپ کو ہوش ہے نہ میڈیا کو ہوش ہے۔ مدرسے کے اندر کوئی ایک واقعہ ہو جائے، پورا پاکستان کا میڈیا کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ یونیورسٹیوں کے اندر واقعات ہو جائیں، خاموش اور گنگے شیطان بن جاتے ہیں۔ ان کا حل کیا ہے؟ ان کا حل یہ ہے آپ افراد جمعیت میں شامل ہوں،
آپ افراد اپنی توانائیاں، اپنی سٹرگل، اپنی محنتیں سوشل میڈیا کے اوپر جو بندہ آواز اٹھا سکتا ہے اٹھائے، جو زبان سے بلاک کر سکتا کرے، ایک ایک بندے کو جا کے یہ پیغام دیا جائے کہ ہم کسی کی بھیڑ بکری نہیں ہیں کہ جس کا جی چاہے مسجد پہ قبضہ کر لے، جس کا جی چاہے مقدمہ درج کر دے۔ آج کے بعد اگر آپ صرف کرول کے ساتھی اس بات کا عہد کر لینا کہ ہم نے یہاں کے اہل اسلام اور اہل حدیث نے متحد اور متفق ہو کر ایک جمعیت کے پلیٹ فارم پہ رہنا ہے، اللہ کی قسم کسی کی جرت نہیں آپ کے خلاف جھوٹا مقدمہ قائم کروا سکے، کسی کی جرت نہیں آپ کی مسجدوں کو تالے لگا سکے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہاں پہ گستاخی صحابہ ہو اور آپ لوگ باہر نکل کے احتجاج کا قانونی اور آئینی حق استعمال کرتے ہوئے یہ رنگ روڈ بلاک کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ پورے لاہور کی انتظامیہ اس ملزم کو پکڑتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اتنے ضرور ہو چکے ہیں کہ ایک کال کے اوپر اللہ کے فضل سے ہم لاہور کو پورے کو چاروں طرف سے بند کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کیا نہیں ہے۔ اگر موقع بنا ایسا کہ ہمارے جائز مطالبات کو نہ مانا گیا تو ہم انشاءاللہ پورا لاہور جام کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا۔ شیر کی للکار ہے، زندہ باد صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ صاحب قدم بڑھاؤ۔ ہم نے کبھی غیر آئینی غیر قانونی رستے کو اختیار نہیں کیا، انتظامیہ کے ساتھ ٹیبل ٹاک اور مذاکرات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لیکن اپنے حقوق کا تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ لیکن ان حقوق کا تحفظ آپ لوگوں کے بغیر ایک اکیلا بندہ نہیں کر سکتا۔ آپ جوگ در جوگ، غول در غور جمعیت اہل حدیث پاکستان میں شامل ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ امڑتے ہوئے سیلاب ہیں، یہ اٹھتے ہوئے طوفان ہیں جن کے سامنے اب کوئی بند نہیں باندھا جا سکتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت کے اندر، اہل حدیث یوتھ فورس کے اندر، تحریک طلبہ کے اندر، پورے پاکستان سے صبح دوپہر شام رات پچھلے پہر ہر وقت لوگ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو بھی دعوت ہے کہ آپ بھی سب ساتھی جمعیت اہل حدیث میں شامل، اور ہر بندہ اپنا نام اور نمبر قاری صاحب کو لکھوا کر جائے۔ ایک اعلان ہے، انشاءاللہ 22 محرم کو فضائل صحابہ کانفرنس بیگم کوٹ میں ہوگی۔ اللہ کے فضل و کرم سے 40 سال سے یہ کانفرنس فضائل صحابہ اور دفاع صحابہ کی بیگم کوٹ میں ہوتی ہے۔ آپ سب ساتھیوں نے وہاں پہ بھی شرکت کرنی ہے، انشاءاللہ بسیں بھر کے لائیں گے نا انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد